بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، اور بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس مصیبت کے عالم میں جن لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جن کا مالی نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض دنیا و آخرت میں اس کو کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آئندہ زندگی میں تمام مصیبتوں سے دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب ہے، یعنی جب بھی کوئی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابتلا آتی ہے، تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک تو اللہ کا عذاب کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ جو بھی تھوڑا سا کوئی امتحان آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، آپ فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نام دے دیں۔ اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ اجتماعی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، یعنی اس جگہ پر آتا ہے جہاں پر لوگ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی اختیار کریں، بغاوت پر آ جائیں۔ جن علاقوں میں یہ امتحان کی کیفیت ہے، جو مصیبت کی کیفیت ہے، تو کیا وہ علاقے اس طرح کے ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام اس طرح کی ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ اگر آپ سوات کی بات کرتے ہیں، جو لوگ سوات گئے ہیں اور انہوں نے سوات کے لوگوں کو دیکھا ہے، انتہائی سلجھے ہوئے، امن پسند، محبت کرنے والے، اور ان کے اندر ایمانی جذبہ بھی ہے، ان کے اندر ایثار کا جذبہ بھی ہے، اور وہ لوگ ایماندار بھی ہیں۔ یعنی اگر لاکھوں کی تعداد میں نہ ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال وہاں پر سیاح جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی کوئی واقعہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا کہ سوات کے لوگوں نے کسی بھی مسافر سے، کسی بھی سیاح سے کسی قسم کی زیادتی کی ہو۔ یعنی اتنے سیاح جاتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر کے مارکیٹ ریٹس دیکھیں، کوئی مہنگائی نہیں ہے وہاں پر کسی کے ساتھ۔ جیسے ابھی مری میں حادثہ ہوا، وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا لوگوں نے لوٹا سیاح کو۔ ایک ایک کمرہ جو عام حالات میں 2-2.5 ہزار تک مل جاتا ہے، وہی کمرہ، اسی ہوٹل کا کمرہ 20 سے 40 ہزار ایک رات گزارنے کے لیے دیا گیا۔ سوات میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کے عوام نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہے، زیادہ پیسے لیے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں، پچھلے دنوں مجھے جانا ہوا بحرین میں، تو بحرین میں بارش ہو رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، گاڑی کا ایک ٹائر ایک نالے میں چلا گیا۔ میں ابھی گاڑی سے اترا نہیں تھا کہ آس پاس کے جو ہوٹل والے تھے، تقریباً کوئی 10 سے 12 آدمی وہ آئے، اور فوراً وہ بھاگ کر آئے، اور انہوں نے میری گاڑی اٹھا کر کے روڈ پہ رکھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ نہ آئیں باہر، ہم آپ کی گاڑی نکال لیں گے۔ یہ ہے ان کا جذبہ، ان کے اندر پردہ بھی ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے۔ کسی بھی قوم پر اللہ کے عذاب کا آنا اتنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی انفرادی طور پر کسی نے کوئی گناہ کر لیا اور اللہ کے عذاب نے سارے مخلوق کو لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ کی طرف سے اس طرح کے ناانصافی کے فیصلے آسمانوں سے صادر نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کا کلام پڑھنا ہوگا، اور اللہ کے کلام سے آپ کو اخذ کرنا ہوگا کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے اور کیسے مواقع پر آتا ہے، اور اس کے لیے حد کیا ہے۔ سورہ انفال کو پڑھیں، آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 میں آپ پڑھیں۔ کفار مکہ نے جمع ہو کر کے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے مشورہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، جب کافروں نے مشورہ کیا کہ ہم یا تو آپ کو قید کر دیں گے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، او یخرجوک، یا آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام لا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، جب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آیا ہے، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آسمان سے برسا، اور اے اللہ یا اس سے بھی کوئی بڑا دردناک عذاب ہم پر مسلط فرما۔ اس طرح کے انہوں نے شر کی دعائیں اپنے لیے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نہیں آیا۔ اور آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی شہادت کی تدبیریں بنا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالنے کی تدبیریں بنا رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے ایمان بھی سب نے قبول نہیں کیا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ غفرانک غفرانک کے کلمات کہیں گے اور مجھ سے استغفار کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس امت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس تھیں۔ ایک اللہ کا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن دوسری چیز اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس امت کے پاس اب بھی موجود ہے، اور وہ ہے اللہ سے استغفار۔ چنانچہ جس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی علاقے ہیں، کتنے لوگ اس میں کلمہ گو موجود ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں، حقوق العباد کی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے حالات کو ابتلا کہا جا سکتا ہے، امتحان کہا جا سکتا ہے۔ ایسے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اور مسلمانوں پر ہر دور میں آتے ہیں۔ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندے میرے قریب ہو جائیں، میں ان کو آزمائش میں مبتلا کروں گا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ راحت میں مجھے یاد کرتے ہیں، کیا مصیبت میں بھی میری ناشکری کرتے ہیں یا اسی طرح مجھ سے اپنے محبت کا بھرم رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نیک بندوں پر امتحانات آتے ہیں، ابتلاءات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکل آتی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہو، صبر کا وہ مظاہرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کو حاصل کریں۔ اس وجہ سے ایسے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نام نہ دیا جائے، امتحان کا نام دیا جائے، ابتلا کا نام دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔